بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ کے متعلق ہم بات کر رہے تھے۔ آج اس میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے غزوہ حنین۔ ٹھیک ہے، غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شامل ہوئے ہوں۔ سریہ اسے کہا جاتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک نہ ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا، غزوہ حنین کا یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ کو جو چیزیں پتہ چلیں گی وہ یہ ہے کہ اس کے اسباب کیا تھے، واقعات کیا تھے، حالات کیا تھے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز کہ اہل ایمان کے لیے اللہ پر توکل کس قدر لازم ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکبر کو کیوں ناپسند کیا ہے، مادی چیزوں پر اعتماد کو کیوں ناپسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی، انکساری، غیر متکبر ہونا کیوں پسند کیا گیا۔ تو غزوہ حنین 8 ہجری شوال میں ہوا ہے، اور یہ حنین جو ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، وادی کہتے ہیں جو پہاڑوں سے چاروں طرف گھری ہوئی ہو۔ اس میں اسلامی لشکر کا مقابلہ ہوا ہے کفار کے ساتھ، اور یہ بڑی خطرناک جنگ رہی ہے۔ صحیح، بظاہر اس میں مسلمانوں کو کافی نقصان بھی ہوا ہے۔ تو اسلامی لشکر کی کمان، یہ کمانڈر، یہ سپاہ سالار، یہ چلانے والے کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تاریخ میں اس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا تھی کہ فتح مکہ جو ہے آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، فتح مکہ کے بعد عرب کا زور جو ہے ایک ٹوٹ گیا تھا مکہ میں۔ ٹھیک ہے، اور عرب کے مختلف قبائل اسلام بھی قبول کر رہے تھے۔ جی، یہ جیسے فتح مکہ ہوا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے پہلے چلے گئے طائف، وہاں آئے، پھر وہاں سے جیسے واپس آئے تو مدینہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ دیکھا کہ عرب قبول کر رہے ہیں اسلام تیزی سے، مگر کچھ قبائل ایسے ہیں جو جمع ہو رہے ہیں کسی ایک ایریے میں اور وہاں جا کر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ کچھ لوگ آپ کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، کچھ مخالفین ہیں۔ صحیح ہے، اچھا، اور ان میں جو 2 بڑے قبائل ہیں، بنو حوازن اور بنو ثقیف، بنو حوازن اور بنو، یہ دونوں بڑے ماہر تیر انداز بھی تھے، بہترین تیر اندازی، نشانے باز، بہترین تلوار اور بہترین شکاری، اور پہاڑوں پر رہنے کی وجہ سے بڑے مضبوط جسم کے بھی مالک تھے۔ پہاڑی لوگ کتنے طاقتور ہوتے ہیں، تو ان کو اپنی قوت پر بڑا جو ہے غرور بھی تھا۔ تو انہوں نے کیا سوچا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہی گاؤں میں جا کر قبضہ کیا ہے، ان کو مغلوب کیا ہے نا، تو اب ان کو مغلوب کرنے کے بعد اب اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو بتائیں گے کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اب انہوں نے یہی سوچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے، تو انہوں نے کہا ان کے آنے سے پہلے ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم خود جا کر مکہ پر حملہ کر لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ تو ان قبائل نے خود بھی اپنے جنگجو جمع کیے اور دوسرے علاقوں سے بھی صرف جنگجو بلائے۔ سمجھ آئی؟ عمومی نہیں، بہترین جنگجو لوگ بلائے، اور 4000 کا لشکر تیار کیا۔ کتنا؟ اچھا، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، 4000 کا لشکر آ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے اعلان کیا کہ ہم حنین کی طرف جا رہے ہیں۔ اب
10,000 صحابہ تو پہلے تھے، وہ جو فتح مکہ کے لیے آئے ہوئے تھے نا، مہاجرین و انصار، اور 2,000 لوگ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب 12,000 کا لشکر مسلمانوں کا، اور دوسری جانب صرف 4,000 لوگ۔ کتنے لوگ؟ 4,000 لوگ۔ اور ان کی جو کمان سنبھال رہا تھا، ان کے جو کمانڈر تھے وہ کون ہے؟ مالک بن عوف۔ کون ہے؟ مالک بن عوف۔ اور یہ مالک بن عوف کے لشکر میں بہترین تیر انداز تھے، اور بہترین جنگجو اور جنگوں کے فنون سے ماہر تھے، اور سب ایسے تھے جنہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ ہمیں مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، مرتے دم تک ہم لڑیں گے۔ سمجھ گئی؟ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ اس جنگ کا پیش منظر کیا تھا۔ اب یہ تو یعنی پس منظر ابتدا کی بات ہے، اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ میدان جنگ کی جانب جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس وقت کیا حالات پیش ہے۔ ابتدائی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ فتح مکہ کے بعد طائف اور حنین کے لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا اب ہماری باری ہے تو ان کے حملے سے پہلے ہم حملہ کریں گے۔ ان نے اپنے قبائل بھی جمع کیے، کچھ اور لوگ بھی 4,000 کا لشکر جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ پہلے تھے، 2,000 مکہ سے ہوئے، 12,000 کا لشکر طائف کی طرف روانہ ہو گیا۔